السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، نوسٹلجیا کی اگلی ایپیسوڈ حاضر ہے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے انتہائی افسوسناک خبر. ہمارے دوست، ہمارے صحافی دوست، شوبز کے بہت بڑے قداور شخصیت، پرانے سینئر صحافی اقبال راہی صاحب، ان کا کل انتقال ہو گیا. اقبال راہی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کافی ساری کتابیں بھی لکھی. نگار والے جو نگار پڑھتے ہیں ان کے مضامین بھی پڑھتے رہتے تھے، اور اکثر میری ان سے بات بھی ہوتی تھی. لاسٹ ایئر میں ان کا جو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو، تو اس کی وجہ سے ان کا علاج معالجہ بھی چل رہا تھا. اکثر میری بات بھی ہوتی تھی. ابھی ایک مہینہ بھر پہلے میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں 1933 سے کچھ ایسے چہرے جن کو لوگ بھول چکے ہیں ان کا تذکرہ ہے. فلم انڈسٹری کے چہرے ہیں وہ، جو پہلے سے تھے یا جنہوں نے برصغیر کی جو مطلب انڈیا کی فلموں میں بھی اس وقت کے برصغیر کے بھارت میں بھی کام کیا، ہندوستان میں، ان کے حوالے سے تھا کچھ اور کافی سارا. اس کے اندر جو میٹیریل تھا وہ بڑا ریئر قسم کا معلوم ہوتا تھا. پتہ نہیں اس کے اوپر کتنا، کیونکہ مہینہ بھر پہلے میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا تھا. اقبال راہی صاحب سے میرا جو تعلق ہے وہ اتنا زیادہ پرانا نہیں تھا، لیکن میں نے ان کے 2-3 انٹرویو کیے. ایک محمد علی صاحب کے حوالے سے ان کا انٹرویو کیا تھا، 2 انٹرویو ان کے اور بھی کیے تھے. وہ اگر میں دیکھوں گا ڈسکرپشن میں وہ ڈال بھی دوں گا، آپ سنیں گے، اور آپ میں سے یقیناً اکثر دوستوں نے وہ سنے بھی ہوں گے. تو ان کا جو ایک صحافت کا طریقہ کار تھا وہ بہت ہی مختلف تھا، اور بڑے منجھے ہوئے اور نپے تلے الفاظ میں بولتے تھے. وہ کبھی لوز نہیں کھیلتے تھے اکثر، کیونکہ انٹرویو لینے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جس کے اوپر تھوڑی کنٹروورسی کھڑی ہو، لیکن وہ بڑا احتیاط کے ساتھ بات کرتے تھے. میں نے بلکہ انہیں ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کی کتاب کسی نے اٹھانی تھی، آپ سے پرومس کیا تھا، پتہ نہیں کتنی تعداد میں وہ اٹھائی تھی. اگر نہیں اٹھائی نہیں تھی، انہوں نے وعدہ اپنا وفا نہیں کیا تھا. میں نے نام پوچھنے کی کوشش نہیں بتایا تھا. محمد علی صاحب کی جو ویڈیو، اس میں نے کافی ساری چیزیں ان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، جس میں اس وقت مجھے تو خیر تھوڑا سا اچھا بھی نہیں لگا تھا کہ بتا کیوں نہیں رہے، لیکن بہرحال یہ ان کی ایک ثبوت تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو چیزیں میرے اور محمد علی بھائی کے درمیان میں یا زیبا صاحبہ کے درمیان میں ہیں، یا دوسرے اعجاز درانی صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات سارے سبھی کے ساتھ تھے، تو وہ پھر وہ والی چیزیں نہیں بتاتے تے. آف دا ریکارڈ اگر بتا دے انٹرویو میں نہیں بتاتے تھے، کیونکہ آف دا ریکارڈ باتیں ہوتی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ میری جو لاہور میں میرا فروری 2021 میں چکر لگا، وہ بھی اقبال راہی صاحب کے توسط سے لگا. اس میں نے پہلی دفعہ میری ملاقات گلو بھائی سے ہوئی، اگرچہ ان کا میں نے فون پہ پہلے انٹرویو کیا ہوا تھا، میری بڑی اچھی ان کے ساتھ بات چیت تھی، لیکن پہلی دفعہ بالمشافہ جسے کہتے ہیں ملاقات ان سے، وہ بھی اقبال راہی صاحب کے توسط سے ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایک گڑوی فلم ڈاکٹر حسن سی بنا رہے ہیں، اس کے افتتاح کے اوپر آپ کو بلانا ہے. تو میں نے کہا جی میں ضرور آؤں گا. تو میں گیا وہاں پہ. حسن جی پہلی ملاقات میری ساجد یزدانی صاحب سے، جن کا میں نے اکثر یہاں پہ تذکرہ بھی کرتا ہوں. انٹرویو بھی ان کو بے تحاشا انٹرویو کیے ہیں، سب سے سینئر صحافی ہیں لاہور کے، وہ فلمی صنعت کے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. ان سے ملاقات بھی ان کے توسط سے ہوئی. ارشد کھوکھر صاحب، ان کے میں نے بڑے انٹرویوز کیے، ان سے ملاقات بھی ان کے توسط سے ہوئی. وہاں نشو صاحبہ، صابرہ سلطانہ، زرین پنہ صاحبہ سے ملاقات، یہ سب اسی ملاقات کا نتیجہ تھی جو وہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں وہ جو ان کے ہال جگہ بنی ہوئی ہے اسپیشل مختص ہے اس طرح کے شوز کے لیے، وہاں پہ جتنی ملاقاتیں بھی ہوئیں وہ ظاہر اقبال راہی صاحب کے توسط سے ہوئی. ابھی میرے پاس ان کے بہت زیادہ میسیجز پڑے ہوئے ہیں، جس میں اس ملاقات سے لے کے کہ میں لاہور پہنچ گیا ہوں، آپ کس وقت آئیں گے، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی وہ بتا رہے. پھر اس کے بعد اکثر میں کوئی چیز پوچھتا تھا اس کے حوالے سے بھی. پھر اقبال راہی صاحب جو تھے، انہوں نے ایک دن مجھے کال کیا. انہوں نے کہا جی یار آپ کو پتہ ہے کہ آفتاب اقبال صاحب نے سلطان راہی صاحب کے حوالے سے کیا کہا ہے کہ شان کے آگے سلطان راہی کیا بیچتے ہیں. تو وہ جو خبر تھی جس کے اوپر پھر میں نے مشتاق ریشی صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا، میں نے سلطان راہی صاحب کے بیٹے حیدر سلطان صاحب کا بھی انٹرویو کیا، اور حیدر سلطان صاحب نے بڑی سخت الفاظ میں اس انٹرویو میں تنقید کی تھی آفتاب اقبال صاحب سے. اور اسی انٹرویو کے نتیجے میں آفتاب اقبال صاحب کو معذرت بھی کرنی پڑی تھی، کیونکہ بہت سخت زبان استعمال کی تھی. پر اس کے بعد بھی انٹرویو کیا تھا. تو وہ یہ سارا جو معاملہ تھا وہ مجھے اصل میں جو خبر دی تھی، اصل میں جو مجھے بتایا تھا، کیونکہ وہ میں انٹرویو مس کر گیا تھا منصور علی خان کا جو اداکار شان کا انٹرویو تھا، تو وہ مجھے اقبال راہی صاحب نے ہی بتایا تھا. بلکہ انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ وہ مضمون اس کے اوپر لکھیں گے، فیچر لکھیں گے اس ساری کے اوپر. تو بڑے نفیس آدمی تھے. اب یادیں ہی ہیں، ان کی باتیں ہی ہیں. مجھے تو ابھی تک بالکل یقین نہیں ہو رہا. کل میں نے ساجد یزدانی صاحب کا جس وقت فیس بک پہ سٹیٹس دیکھا تو اس وقت مجھے پتہ چلا. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور جو ان کے پیچھے بچے ہیں یا بیوہ ہیں ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے.
یہ کچھ یادیں تھیں جو میں نے شیئر کرنی تھی. بلکہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں تھی جس وقت میں لاہور گیا تو انہوں نے مجھے 2 کتابیں دیں. ایک یہ تھی پاک و ہند کی 100 سالہ فلمی تاریخ، یہ ان کی تھی، اور ایک اور کتاب بھی ادھر پڑی ہوئی ہے، اس وقت میرے سامنے نظر نہیں آئی ورنہ وہ بھی آپ کو دکھا دیتا. تو یہ اقبال رئی صاحب نے دی تھی وہاں پہ جیسے ہی میں لاہور پہنچا. 2 کتابیں مجھے انہوں نے دی تھی اور ایک ارشد کھوکھر صاحب نے بھی دی تھی. تو کیا کیا جا سکتا ہے، اب یادیں ہی ہیں ان کی. اب آتے ہیں نوسٹیلجیا کی طرف. نوسٹیلجیا میں ہم شروع کر لیتے ہیں. شبنم صاحبہ کی رنگین تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ آپ دیکھیں خوبصورت تصویر ہے شبنم صاحبہ کی. یہ بھی 1981 کا مشرق ہے اس میں، اور ساتھ ہی حسن طارق صاحب کی بھی فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہے. اور ہدایت کار حسن طارق کی تصنیف سید امتیاز علی تاج کی تصنیف پر فلم انارکلی بنائیں گے، یہ اس وقت اناؤنس کیا تھا. اور اکبر اعظم کے لیے محمد علی، شہزادہ سلیم کے لیے ندیم، اور انارکلی کے لیے اداکارہ کی تلاش جاری ہے. مطلب انہوں نے کاسٹ بھی فائنل کر لی تھی. یہ میں اکثر میرے دوست ہیں امریکہ میں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. پھر میں نے رابعہ حسن صاحبہ جو حسن طارق صاحب کی اور رانی صاحبہ کی بیٹی ہیں ان سے بھی بات کی تھی کہ پاکستان میں اگر کوئی مغل اعظم بنا سکتا تھا تو وہ صرف حسن طارق صاحب ہی اس کو بنا سکتے تھے. ان کے جو فلم کو نہ صرف بڑے بڑے سیٹ لگانے کا جو ان کا ملکہ تھا، اس کے اوپر پھر شوٹ کرنے کا، بڑے سبجیکٹ کو چوز کرنے کا، یہ سارا ایک کمبینیشن تھا، پورا پیکج تھا جو کہ وہ حسن طارق ہی کر سکتے تھے. تو دیکھ لیں اب انہوں نے اناؤنس بھی کی تھی لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی. یقیناً یہ اس وجہ سے نہیں بن سکی ہوگی. نیچے ایک خبر ہے 12,000 فٹ سے زیادہ طویل فلموں کی اجازت شوٹنگ سے قبل حاصل کی جائے. یہ وہاں کی جو فلمی تنظیم تھی ان کا فیصلہ تھا پروڈیوسر کی، بجائے اس کے بعد میں سینسر والے پھنسائیں. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا نوسٹیلجیا میں کہ چند وریام جو تھی وہ پھنس گئی تھی اور سرور بٹی صاحب جو تھے وہ اس کے لیے کوشش کر رہے تھے نکالنے کی. نیچے ہے گھبرو نمائش کے لیے تیار. جعفر ملک کی فلم ہے. یوسف خان، آسیہ خانم، مسرت شاہین، اورنگزیب، خالد سلیم موٹا، علاؤدین اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اور گھبرو کے ساتھ آگے نیچے بابرہ کی تصویر ہے، تھوڑی کلر اور بلیک اینڈ وائٹ مکس کر کے. گن مین فلم ہے یہ جناب، اور گن مین 82 میں آئی تھی تو 81 کا شوٹنگ جاری تھی. رنگین فلم گن مین کو مارچ میں نمائش کے لیے پیش کر دیا جائے گا. اور گن مین کے وہی کاسٹ تھی ساری جس میں وحید مراد، ممتاز، آصف خان، بابرہ شریف، محمد علی صاحب اس میں شامل تھے. اقبال یوسف اس کے ڈائریکٹر تھے. نئی رنگین فلم خوف بنانے کی تیاریاں، یہ بھی غالباً نہیں آئی ہوگی، اور اس کی کاسٹ میں شامل ہیں خوف کی غلام محی الدین، مسرت شاہین، بدر منیر، نادرہ ممتاز، طارق شاہ، نادرہ پتہ نہیں کون سے والی ابھی ہے، جمیل بابر اور کیسر ملک. نادرہ ممتاز ایک نام اکٹھا تو نہیں ہے کہیں. کیسر ملک جو ہیں وہ اس کے ڈائریکٹر تھے. آگے نیچے فوٹو ہے عشرت چودھری صاحبہ کی جیرہ گڈی میں، اور نیچے عشرت چودھری صاحبہ کی تصویر کے ساتھ ہی ادھر ایک خبر ہے کہ ہدایت کار سنگیتا کی فلم میاں بیوی راضی کا نغمے کی صدا بندی سے افتتاح. ابھی ہم نے آپ کو 82 کی فلم جب بتائی تو اس میں میاں بیوی راضی کی نمائش کا بتایا تھا. ہدایت کار کیفی اپنی فلم کی ایڈیٹنگ میں مصروف ہے. یہ ایک سرخی لگی ہوئی ہے اور فلم کا نام ہے ظلم دا بدلہ، یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اندر. اور ایک اور فلم ہے ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں اس کا اشتہار. عظیم قوم کی عظیم بیٹی کی نمائش کا اہتمام. اس میں زیادہ تر نئے اداکار شامل تھے اور کاکا امن پسند کے حقوق تقسیم حاصل کر لیے گئے. ہدایت کار محمد نواز ہیں. کاکا امن پسند میں شامل ہیں آسیہ، یوسف خان، نغمہ، ٹھیک ہے جی. اور فائر پاور صوفیہ لورین کی خوبصورت فلم. تو ابھی کیونکہ سارا لورین کا ہم نے انٹرو کیا تو اس وجہ سے صوفیہ لورین کا ہم نے سوچا یہ خبر بھی آپ کو دکھا دیں. اگلے پیج پہ آتے ہیں. دوسرا پیج ہے ندیم صاحب کی تصویریں 2 آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک ہیں کلین شیو جناب اور بڑی خوبصورت تصویر ہے یہ، اور دوسری تصویر ہے قربانی فلم کے لیے جو انہوں نے داڑھی رکھی تھی، داڑھی والی تصویر ہے. تو ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قربانی کی عکس بندی کا آغاز. حقیقی داڑھی انہوں نے رکھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حقیقی قربانی دی ہے. ندیم نے گیٹ اپ میں داڑھی لگانے کی بجائے حقیقی داڑھی رکھی ہے. اور اے ایم اسٹوڈیو میں اس کا کام جاری تھا. پرویز ملک اس کے ڈائریکٹر تھے، اور پرویز ملک صاحب بھی اس فہرست میں شامل تھا جو حکومت کی طرف سے آئی تھی کہ جو فلمیں بنا سکتے ہیں، ورنہ سب فلم سازوں اور ہدایت کاروں کو اپنی رجسٹریشن کرانے کا ضیاء الحق صاحب نے کہا ہوا تھا. تو یہ بھی اس خبر میں ہے. اور جو شبنم، عرفان کھوسٹ اور ندیم ان کا کام فلم بند کیا گیا، کاسٹ و کرم بھی. تو یہ ہے. اور ادیب جو ہیں ان کی تصویر آپ کو ندیم صاحب کے نیچے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہوگی. سلور سکرین کا بڑا آدمی، وہ 300 سے زائد فلموں میں کام کر چکے ہیں اور اب بھی ان کی 100 فلمیں زیر تکمیل ہیں. ظاہر ادیب
اس وقت ہر فلم کا حصہ ہوتے تھے، اور وہ اردو فلمیں بھی کرتے تھے، پنجابی بھی کرتے تھے، تو اتنی تو ہوں گی ان کے پاس بالکل۔ آگے ہے جناب، غیر معیاری فلم سازی کے سلسلے میں فنکاروں کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں، یہ بھی ادیب صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سرخی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تصویر ہے جناب میاں بیوی راضی کے سیٹ کے پہ سنگیتا، کویتا اور ناہید اختر کھڑے ہوئے ہیں، نیچے تصویر ہے اسی پیج پہ، اور اسی پیج پہ رانی کی تیسری اور شاہد کی چوتھی شادی کی افواہیں۔ رانی کی تیسری شادی اس طرح تھی کہ وہ جب واپس میاں جاوید قمر جو تھے ان سے طلاق یا علیحدگی کے بعد ان کا سرفراز نواز کے ساتھ نام آ رہا تھا، اخباروں میں چرچے تھے، اور اس خبر کے مطابق بھی وہ بھارت بھی اکٹھے دیکھے گئے تھے۔ اگرچہ رانی نے، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا جس میں رابعہ صاحبہ کی تصویر کہ انہوں نے شادی سے فوراً کسی قسم کی شادی سے وہ اس کی تردید کی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے سرفراز نواز سے پھر شادی کی تھی۔ نیچے ایک اور تصویر ہے اسی پیج پہ، یونس دہلوی اور سعدیہ دہلوی۔ یہ یونس دہلوی شمع کے مدیر تھے، سعدیہ دہلوی ان کی بیوی ہیں اگر نہ ہو تو، یہ زوم کی مدیر تھیں۔ تو یہ پاکستان آتے رہتے تھے، اور ہم نے، آپ کو یاد ہے مسرت نذیر کے ٹائم پہ بھی ایک شرط لگائی تھی سنتوش صاحب نے، یا سنتوش صاحب نے، کہ وہ ان کو کھلائیں گے اگر یونس دہلوی صاحب کو صبح تک شوٹنگ تک روکیں۔ یہ قصہ ہم نے آپ کو مسرت نذیر والے اس پہ سنایا تھا، آپ سن سکتے ہیں جا کے۔ اگلے پیج پہ آتے ہیں جناب، بابرہ شریف صاحبہ کی تصویر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور لاجواب ایک دلکش مزاحیہ فلم، کیونکہ لاجواب میں بابرہ تھی، یہ لاجواب کی فوٹو نہیں ہے، یہ دوسری ہے، لیکن ساتھ ہی خبر ضرور لگی ہوئی ہے۔ اور آگے اس کو آپ اگر دیکھیں تو ہدایت کار شباب کرانوی نے لاجواب میں بھی اپنی ساکھ اور وقار کو قائم رکھا، اس کے اوپر بے لاگ تبصرہ دیا گیا ہے۔ لاجواب فلم جب آتی تھی، جس طرح ہم لوگ اب ریویو دیتے ہیں، تو اس زمانے میں پرنٹ کے اندر یہ تبصرے چھپتے تھے، نگار میں بہت زیادہ چھپتے تھے۔ تو ویسے میں نے سب سے پہلے تبصرہ جو تھا وہ کالے چور کا بھیجا تھا 1991 میں، کسی بھائی کے پاس، اگر طاہر مسعود صاحب کے پاس 1991 یا 90 کی جنوری میں آئی تھی فلم، تو جنوری میں جس ہفتے میں ریلیز ہوئی تھی، اگر 4 جنوری کو آئی تھی تو اس سے 2 ہفتے بعد میرا اس میں وہ تبصرہ آیا تھا، وہ لیکن وہ ایک کالمی تبصرہ تھا کہ فلم کیسی ہے۔ بہرحال ہدایت کار شباب کرانوی نے لاجواب، اچھا وحید مراد کی تصویر، وحید مراد صاحب کی تصویر ہے جناب گن مین کی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، گن مین فلم کی تصویر ہے، یہ بھی کلر اور بلیک اینڈ وائٹ اور کلر مکس کر لیں، اس کو نیلا سا رنگ ہے اس کا۔ اس کے ساتھ خبر لگی ہوئی ہے کہ اداکارہ نجمہ کے اعزاز میں سنگیتا کا عشائیہ، نجمہ کی کیونکہ اس وقت مسٹر مصطفیٰ جنیجو صاحب سے نئی شادی ہوئی تھی، وہ سندھ میں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی، رہتی تھی، تو وہ جب لاہور کے دورے پر آئیں اپنے خاوند کے ساتھ تو ان کی دعوت کی گئی، اس میں جناب صاحب کمال اور کمال کی بیوی بھی تھیں، نیلو، شمی مارا، اس خبر کے مطابق فاخرہ اور بابرہ، آصف رضا میر، آغا سکندر، بہار، بیگم اقبال یوسف، وہ اس ٹائم تھے، اچھا یہ ایک ساتھ ہی، اور بیگم سلمہ وحید مراد، یہ انہوں نے اس عشائیے کے اندر شرکت کی تھی جو کہ سنگیتا نے دیا تھا نجمہ کے اعزاز میں۔ اگلی تصویر نیچے دیکھیں، ندیم بابرہ اور بابرہ شریف لاجواب میں، یہ ایک اور تصویر ہے، اور دردانہ رحمان نے اپنی 18ویں سالگرہ منائی، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ دردانہ رحمان صاحبہ کی تصویر بھی ہے۔ تو آپ نے اب یہ نہیں سوچنا شروع کر دینا، خاص طور پہ ہماری جو بہنیں ہیں، کہ دردانہ رحمان اس وقت کتنے سال کی ہوں گی، کیونکہ ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اخبار کب کا ہے، یہ کیونکہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں، تو خود اندازہ لگا لیں کہ 18 سال اس میں ایڈ کر دیں۔ 1981 چلیں دوبارہ بتا دیتے ہیں، تاریخ میں نہیں بتاؤں گا کون سی، ٹھیک ہے۔ سالگرہ کی تقریب میں بابرہ، دردانہ رحمان، نجمہ، اسلم ڈار، یہ تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور نیچے ایک خبر ہے کہ ہدایت کار لقمان کی طرف سے جو ہے کروڑ پتی کے بعد پنجابی فلم بنانے کا فیصلہ، یہ ہے ہدایت کار لقمان، بڑے شاندار ہدایت کار تھے۔ نیچے ایک اور تصویر ہے، کوی اور شمی مارا جو ہے، وہ شمی مارا کی فلم میرے اپنے میں، اور نیچے سنگیتا صاحبہ کے حوالے سے ایک مضمون ہے، ان کا انٹرویو ٹائپ ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کی تفصیل میں بعد میں کبھی چلے جائیں گے، سرخی بتا دیتے ہیں، ہدایت کاری اداکاری سے بڑا شعبہ ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ خیالات اپنے بتانے کا زیادہ اچھے طریقے سے موقع ملتا ہے۔ یہ تھا نوسٹیلجیا آج کا، ابھی تک کے لیے اتنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔